لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، ہم آج کی اس مجلس میں سلطان الاولیاء معین المشائخ سیدی آقائی مولائی غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ہم سب اولیاء کاملین کے غلاموں میں سے شمار ہوتے ہیں. بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم سنی مسلمانوں کا اخلاقی فرض ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے رہیں جو آپ کی نئی نسل کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام ہمارے گھروں میں ٹائی سوٹ بوٹ والوں کے ذریعے سے آیا ہے، بلکہ ہم یہ ہر سال عرس منا کر اپنے بچوں کو اس علم کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے گھروں میں اسلام صرف ڈاکٹروں انجینئروں سے نہیں، معین الدین حسن چشتی سے آیا ہے، اولیاء کاملین صوفیاء و مشائخ کے طریقے سے آیا ہے. اور وہی دین جو آیا خالص دین تھا، پیوریٹی والا تھا. یہ اور بات ہے کہ زمانے کی نیرنگیوں نے اسے مختلط کر دیا اور نئے نئے فرقے جنم لینے لگے. ہندوستان کے مسلمانوں سے میں ایک گزارش ضرور کروں گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں. آپ چاہتے ہو کہ انتشار ختم ہو جائے؟ آپ چاہتے ہو کہ امت مصطفیٰ میں فرقے ختم ہو جائیں؟ دوسری دنیا کی بات چھوڑیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں. سارے مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا، اگر انتشار، افتراق، فتنہ، فساد، اختلاف سب ختم کرنا چاہتے ہو تو میری ایک دعوت ہے، آ جاؤ سارے فرقے اس دین پر جمع ہو جائیں جس پر غریب نواز تھے، اور جو غریب نواز لے کر کے آئے، چلو اس پر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا. پھر اگر تم اس پر جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین 800 سال پرانا ہے. الحمدللہ ہم نئی شورشوں سے اور ڈالروں سے، ریال سے آئے ہوئے دین کے پیروکار نہیں ہیں. ہم الحمدللہ درویشوں کے دین پر قائم ہیں، اولیاء کاملین کے مسلک پر قائم ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج وقت بہت کم ہے، میں مختصر وقت میں جو بات پیش کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ فرامین غریب نواز کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. یہی حقیقت میں عرس بھی ہے. عرس کا مطلب صرف اور صرف فاتحہ اور نیاز کھا کر کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عرس کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں میں ان کے فرامین کو پھیلایا جائے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے اقوال کیا تھے، غریب نواز کے فرامین کیا تھے، آپ نے لوگوں کو کیا چیزیں بیان کی ہیں. یہ تمام فرامین کی طرف توجہ دلانا ہر عالم دین کی ذمہ داری بھی ہے. میں مختصر سی سیرت آپ کی رکھوں گا کہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں اور ہماری فہرستوں میں اتنے بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء کاملین ہیں کہ ان کی سیرتیں بیان کرتے کرتے سالوں سال گزر جائیں گے. اسی لیے اے سنی مسلمانوں، آپ اولیاء کی صرف مزاروں اور قبروں کو نہ دیکھو بلکہ ان کی کتابوں کو بھی دیکھو. آپ صرف ان کے گنبدوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی لکھی ہوئی تعلیمات کو بھی دیکھو تو پتہ چلے گا. صرف گنبدوں کو اور مزاروں کو دیکھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے، اور ان کی تعلیمات پڑھ کر کے عقیدت رکھنے والے کی عقیدت اور ہے. اس لیے کہ جو بہک گئے، گمراہ ہوئے، جو بہک گئے، اولیاء سے دور ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو صرف مزارات کو دیکھ کر کے اعتقاد رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. انہوں نے اولیاء کو پڑھا نہیں تھا، اس لیے شیطان انہیں گمراہ کر دیا. اور جو اولیاء کو پڑھ کر کے ان کے محب ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی کوئی گمراہ نہیں کرے گا. اسی لیے کہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھ کر کے محبت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دیکھ کر محبت کیا ہے. غریب نواز سے اگر محبت ہو، آپ حقیقت میں محبت کرتے ہو تو ان کی کتابیں کہاں ہیں پوچھیں.
کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں امت کے درس کے لیے، اپنے سلسلے کے لیے، کیا چیزیں آپ نے قیمتی چھوڑی ہیں، وہ چیزیں آج امت کو چاہیے کہ وہ معلومات کرے۔ کوئی بھی آدمی زندہ رہتا ہے تو اپنی تحریروں سے زندہ رہتا ہے، اپنی تعلیمات سے زندہ رہتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشن، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں اور اپنی تبلیغ کی وجہ سے 800 سال سے بھی ہماری محفلوں میں زندہ ہیں۔ یہی زندگی ہے، اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ ان کی تحریریں اور تقریریں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر جو چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی سینکڑوں کتابیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو امت کو جو انہوں نے دیا ہے وہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے، لیکن عوام کا حال یہ ہو گیا کہ عوام صرف ان کی قبروں تک رہ گئے اور ان کی تعلیمات تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے گنبد اور ان کے نیاز اور ان کے منتوں تک رہ گئے، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں تک نہیں رہے۔ مجھے بتاؤ اے سنی مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں زیارت پر جانے والے مٹھائیاں، نان کھٹائیاں، پیڑے سب تو لے کر کے آتے ہوں گے جس جگہ جاتے ہیں صاحب عرس، خواہ وہ بریلی شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو کہ کلیر شریف ہو، جہاں پر جاتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آنے کے وقت نیاز کے طور پر فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ مٹھائی لاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ مستحسن ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے وہاں کا تبرک لے کر کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر کے آتا ہے؟ ارے پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم اپنی لائبریری میں تو سجا دیتا، گھر میں لے کر کے آتا، یہ کہتا کہ اجمیر گیا، مٹھائی تو لے کر کے آیا، لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی میں لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر کے آیا۔ ہو سکتا تمہاری نسل میں یا تمہارے گھر میں عورتیں کسی نہ کسی دن اٹھاتی اور پڑھتی، پھر محبت غریب نواز ان کے سینوں میں ویسی معجزن رہتی۔ ورنہ یہ ٹی وی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کسی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں کون کیا دیکھتا ہے، کیا اس کے پاس آتا ہے، کسی کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ تم ہزار سنی صحیح العقیدہ ہو، تمہارے بچوں کے موبائل پر جب تقریریں آنے لگتی ہیں تو اس کا کوئی انتظام انٹرنیٹ پر نہیں ہے کہ صرف اور صرف حق بات ہی آئے گی اور باطل باتیں نہیں آئیں گی، سب آتی رہیں گی۔ اس مکسچر کلچر میں جب بچے دیکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل و دماغ میں اولیاء کی گستاخی آ جائے، توہین آ جائے، برے خیالات آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی سجاؤ، اولیاء کی تعلیمات کو بھی۔ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حسن ہے لیکن اللہ نے غریب نواز سے آپ کو مشہور معروف فرمایا، اور ہے بھی آپ غریب نواز۔ ایک لقب ہے میرے آقا سرکار غریب نواز کا، عطائے رسول۔ عطائے رسول اس کا مطلب ہوتا ہے رسول کی عطا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا۔ کس کے لیے؟ خاص طور پر ہندی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رسول پاک کا سب سے بڑا تحفہ غریب نواز کی شکل میں موجود ہے۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستانیوں کو عطا کی وہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت سلطان الاولیاء معین المشائخ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو بشارت ہوئی ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سرکار غریب نواز کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان کا پورا نقشہ، پوری وادیاں، پورے میدان، پورے سب بستیاں ان کی آنکھوں کے سامنے فرما دی۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں تک دیکھ لی، مدینے سے پہاڑیاں تک میں نے مدینے سے دیکھ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ ارے میرے عزیزو، سرکار غریب نواز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آنے والے مدینے میں بیٹھ کر اجمیر کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہوں، اور ان کے جد امجد رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کائنات کی ہر شے کو نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے انہیں دکھایا۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان جو تشریف لائے بڑی کٹھناؤں کے ساتھ، کٹھنائیں آپ نے دیکھی، مشکلات دیکھی، مشقتیں دیکھی، پھر بھی آپ ہندوستان جس راستے سے آئے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے عزیزو۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے سرکار غریب نواز کی اس سیرت کو اگر کوئی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج بہت رکاوٹیں ہیں، علماء بھی یہ سوچتے ہیں،
حکومتیں سخت ہیں، بولنے کے لیے ہمیں ہزار ناپ تول کے بولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ ہماری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز آؤ، غریب نواز جس وقت آ رہے تھے اس وقت کون سے حالات اچھے تھے؟ ہندوستان کے کیسے حالات تھے؟ کیا آپ کو پورا ہندوستان پیالی میں سجا کر کے رکھ دیا گیا تھا؟ آئیے غریب نواز، آئیے آپ معین الدین ہندوستان۔ میرے عزیزو، یہاں ان کے آنے سے تقریباً کئی سال پہلے ہی پرتھوی راج کی ماں جو اجمیر پہ حکومت کرتا تھا، ایک بڑی جوتش عورت تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے اپنے علم سے خواب میں دیکھا یا جس طرح سے بھی دیکھا، اس نے 6-7 سال پہلے ہی کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اجمیر میں ایک درویش آئے گا، وہ ہماری سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا۔ تو اس کی ماں کی بات سن کر پرتھوی راج جو راجا تھا، اس نے کہا ماں اس کا شکل صورت کچھ تو بتاؤ۔ بھوٹان سے انہوں نے ایک جادوگر کو لایا جو جادو کے ذریعے سے، ہیپناٹزم کے ذریعے سے اس شکل کو نکالا، اور جو مصور تھے آرٹسٹ ان کو بٹھایا گیا، ان کو شکل بتائی گئی، یعنی خاکہ نکالا گیا کس کا؟ سرکار غریب نواز کا، اور پھیلا دیا گیا ایسا درویش کہیں بھی دکھے ہندوستان میں آنے سے پہلے اس کو روک دینا۔ اس وقت سرکار غریب نواز کہاں تھے؟ مدینے سے نکل کر کے ملتان آئے ہوئے تھے، ملتان پاکستان میں جو آج ہے۔ آپ وہاں پر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے، اور یہاں یہ بات پہلے سے مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی درویش ادھر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پابندیاں لگائی گئی تھی وہ معمولی پابندیاں نہیں تھی میرے عزیزوں۔ ایک شخص ہے رام پرکاش، وہ پرتھوی راج کا بڑا خاص چیلا تھا۔ اس نے کہا میں جاسوسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالوں گا اس درویش کو۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان پہنچ گیا۔ حضرت سرکار غریب نواز اسے نظر بھی آ گئے۔ اب اس نے بھیس بدل لیا، مسلمان کا بھیس بدل کر داڑھی بڑھا لی، ٹوپی رکھ لی، جبہ پہنا، سرکار غریب نواز کے ہزاروں مریدین جو تھے خانقاہ پہ ان میں شامل ہو گیا۔ کئی دن تک انتظار کرتا رہا کہ تنہائی میں ایک بار غریب نواز سے ملاقات ہو جائے، جا کر کے اندر اگر اکیلے میں مل گئے تو یہیں ختم ہی کر دوں، یہ اجمیر تک آ ہی نہ سکے، قاتلانہ حملہ کرنا تھا۔ رام پرکاش 12 دن تک مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ آدھی رات گزر چکی تھی، خیمے میں سرکار غریب نواز اکیلے تھے، یہ داخل ہوا اور وہی جبہ قبہ ٹوپی داڑھی ہے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا وہ مصلی پر آرام فرما ہے۔ وہ جیسی خیمے میں داخل ہوا، خنجر اپنے اندر رکھ کر کے مسلمان کی شکل میں آیا ہے، ان کے مرید کی شکل میں آیا ہے۔ اندر داخل ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، آؤ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ رام پرکاش کیسے آنا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے اب تک تم ہمارے پاس آئے نہیں۔ تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وہ سکتے پہ سکتا، یہی ہوتا ہے اولیاء کا جھٹکے پہ جھٹکا، جو وہ مخالفین ہوتے ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے تیسرا جملہ فرمایا چلو آئے نہیں 12 دن سے، آج تو موقع ملا، جس کام کی غرض سے آئے ہو وہ کام تو پورا کرو۔ خنجر اندر ہے، ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا نیچے، اور اس نے کہا زندگی بھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جادوگروں کو دیکھا، لیکن دلوں کے حالات جاننے والا کسی درویش با اخلاق کو آج پہلی بار دیکھا، جس کا دل بھی نورانی ہے اور چہرہ بھی نورانی ہے۔ اس نے سرکار غریب نواز کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اسی رات کو معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھا۔ یہ وہ ضیاء الرحمن ہے جو سرکار غریب نواز کے اجمیر آنے تک آپ کا سب سے بڑا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی مصلحت ہے میرے عزیز، اللہ رب العزت کی مصلحت یہ ہے جو دین کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، مولا کبھی کبھار انہی کے ذریعے سے دین کو آباد بھی فرماتا ہے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مینار و مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہی محراب و منبر کو بھی آباد کریں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے۔ ہم تو میاں پروگراموں میں آتے ہیں، ہماری کون سی بڑی طاقت ہے، کون سا بڑا استقبال، ہماری کون سی حیثیت ہے، یا پھر ہم کون سا بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟
یہاں تو پہلے سے فیلڈ ہموار ہے، آنے سے پہلے نعرے، جانے کے وقت نعرے، استقبال۔ وہ سرکار غریب نواز سلطان الاولیاء جس انداز سے تشریف لا رہے ہیں، ساری چوکیاں لگائی گئی، ناکہ بندی ہے، جگہ جگہ پر پہرے داری ہے کہ یہ ہندوستان میں نہ آنے پائے ایسا درویش۔ باوجود اس کے جب ملتان سے آپ نکلے، پنجاب کے راستے سے آ رہے تھے، امرتسر، پٹیالہ، یہ تمام راستے ہوتے ہوئے دلی آنا تھا، ضیاء الرحمان نے کہا کہ حضور ہر جگہ پرتھوی راج نے 52 راجے تھے اس وقت، 52 راجوں کا راجہ ہے، ہر جگہ اس نے پولیس لگایا ہے، ناکہ بندی ہے، سب کے پاس وہ آپ کی تصویر پہنچی ہوئی ہے اور سب اچھی طرح سے پڑھ لکھے ہیں، خاکہ پورا دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی ایسا شخص اس سرحد میں آنے نہ پائے، تاکید ہے سب کو۔ اس نے کہا ہم کون سی چوکی سے جائیں گے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں تو چلتے رہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان جب تشریف لا رہے تھے تو صرف ایک ذات نہیں، پورا اسلام آ رہا تھا ساتھ میں، صرف ایک ذات نہیں، اسلام پورا آ رہا تھا۔ اور دیکھیں سرکار غریب نواز کی زندگی میں بہت ساری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی جو برکت ہے، کرامت کی شکل میں آپ کو ملی ہے۔ حضور پر بھی قتل کے منصوبے بنا کر سارے لوگ گھیرا بندی کیے ہوئے تھے، حضور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے مدینہ تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے۔ اب غریب نواز جب پنجاب کی سرحدوں میں جا رہے ہیں، انہی چوکیوں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، پولیس والے سپاہی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ضیاء الرحمان نے کئی چوکیاں پار کرنے کے بعد پوچھا سرکار غریب نواز سے کہ حضور والا ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ کیا یہ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں رہے ہیں یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ سرکار غریب نواز نے مسکرا کر کے فرمایا اے ضیاء الرحمان خاموش رہ، اللہ مجھے جسے چاہے اسے دکھاتا ہے اور جسے چاہے چھپاتا ہے۔ غریب نواز کو جو چاہے اللہ جسے چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اللہ جسے نہ چاہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئے، دلی پہنچے، یہاں ہنگامہ ہوا کہ جو درویش جس کا خاکہ پھیلا ہوا تھا وہ تو دلی پہنچا ہوا ہے۔ راجے نے ان ساری چوکیوں پر موجود سپاہیوں کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا کہ اندر آیا کیسے؟ انہوں نے کہا ہماری موجودگی میں نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، راجہ نے پوچھا تو پھر کس کی موجودگی میں آیا؟ یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے سارے کفار منصوبے بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی تدبیر سب سے غالب آنے والی ہے، سب سے غالب آئے گی، وہاں سے وہ رب تعالیٰ تمہیں نکالے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دلی پہنچے، دلی میں یہاں پر کئی دن تک قیام ہوا، لوگ چوک در چوک آئے، پھر اجمیر آنے سے پہلے پھر چوکیاں لگائی گئیں۔ راج ماتا راجہ کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے، اب اس کا راستہ روکے گا تو بہت بڑا نقصان بھی اٹھائے گا۔ لیکن اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی سرکار غریب نواز کو اجمیر پہنچنے سے پہلے، لیکن وہ غریب نواز، میرے عزیز و تاریخ پڑھتا ہوں تو اش اش کر جاتی ہیں آنکھیں کہ وہ آئے تو صحیح، ہمارا اور آپ کا سفر کرنا اور ہے، غریب نواز کا سفر کرنا اور ہے۔ دلی سے اجمیر کا سفر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے ساتھ چند درویش تھے، یہ سفر تقریباً 8 دن کے اندر طے ہوا۔ ان 8 دنوں کے اندر دلی سے اجمیر تک 7,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ سفر پر نکلیں تو اسلام دیتے چلے جائیں، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت۔ میرے عزیزو، انا ساگر کو کوزے میں بھرنا وہ الگ کرامت ہے، اونٹوں کو بٹھا دینا الگ کرامت ہے، کھڑاؤں سے جے پال جوگی کو مارنا الگ کرامت ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں شرف اسلام عطا کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ بڑی کرامتیں ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام بندشوں کو توڑتے ہوئے، ساری حدوں کو پھلانتے ہوئے، جو حدیں انہوں نے بنائی تھی، اجمیر معلیٰ پہنچ بھی گئے، اور اجمیر مقدس جہاں پہنچے آپ نے اپنی جھوپڑی قائم بھی کی، اپنی عبادتوں میں مصروف رہے۔ کیا اتنی پابندی لگائی گئی تھی؟ راستہ روکا گیا تھا، تصویریں پھیلائی گئی تھی، پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ اتنا نہیں۔ آ جانے کے بعد راجہ نے کیا نہیں کیا؟ پانی بند کر دیا،
پانی بند کر کے دیکھا گیا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد جادوگروں سے مقابلہ کروایا، زہر دے کر کے بھیجا کھانے میں، عورتیں بھیجا، لڑکیاں بھیجا، کون سی چیز نہیں کی گئی، لیکن غریب نواز کا مشن سمندر کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا۔ وہ ایک ایسا سیلاب تھا جس کو اقبال نے کہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ یہ ایسی باڑ ہے جو پھیلتی ہی چلی گئی اور کسی کی طاقت نہ ہو سکی روکنے کی۔ اور مشہور روایت کے مطابق سلطان الاولیاء اسی جھونپڑی میں، اسی خیمے میں رہ کر تبلیغ اسلام کرتے ہوئے ہندوستان کے 90 لاکھ واسیوں کو شرف اسلام عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں سے آپ کی زندگی پاک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیسے حالات تھے۔ اس وقت حالات بہت اچھے تھے۔ اس وقت ارے ڈیموکریسی تو آج ہے، اس وقت تو یعنی بادشاہت تھی، رولنگ تھی۔ جو راجا ہے وہ کسی کا الیکشن سے آیا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنی طاقت سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے سپاہی، اپنے وزیر، اپنی پولیس جس کو چاہے بند کرے، جسے چاہے مارے۔ اتنی طاقت اور ڈکٹیٹرشپ کے باوجود سرکار غریب نواز کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آج کے حالات میں اگر حق بولنے پر قدم ڈگمگاتے ہیں تو تم غریب نواز کے مریدین میں سے نہیں ہو۔ خوف تمہارے دلوں پر اگر آ گیا تو پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو پھر سے پڑھو۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حالات بہت گمبھیر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ اگر یہ ایمان میں کامل ہو تو یہ خود حالات کو اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتا ہے۔ یہ جس طرف جا رہا ہے، ہوائیں اگر مخالف چل رہی ہیں اور یہ دوسری طرف چل رہا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کی اس عزت کی وجہ سے ہواؤں کو بھی اس کے پیچھے چلا دے گا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص ایک صحابی ہیں، میں آپ کو صرف تذکرہ دے کر جا رہا ہوں۔ حالات خراب ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے روڑے اٹکاتی ہے؟ کیا ہے حالات خراب؟ سعد ابن ابی وقاص عراق جب فتح ہو گیا، ایران فتح کرنا تھا۔ ایران اس وقت کی ایک ایسی اقلیم کا نام بتا رہا ہوں جو سپر پاور، جہاں کسرا بادشاہ، کسرا جس کو کہتے ہیں یزدگرد، وہ اس کی حکومت تھی، بڑا سپر پاور بادشاہ اس زمانے کا۔ اس کی سرحدوں میں داخل ہونا ہے، لیکن عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، دریا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں تک آئے اور اس کے بعد اس طرف ایرانیوں کی فوج کھڑی ہے، اس طرف مسلمانوں کی فوج ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا کیا ایران میں داخل ہونا ہے؟ ایران میں داخل ہونا ہے اسلام کے ساتھ؟ صحابہ نے کہا آپ جس طرف آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کشتیاں ہیں کسی کے پاس عبور کریں؟ کسی ایک کے پاس کشتی نہیں، کسی کے پاس تیرنے کے لیے ایک چیز نہیں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کیا کیا جانتے ہیں؟ سارے صحابہ سے کہا کہ تم یہ ایرانیوں کے تیروں کو سنبھالنا، جو تیر ماریں گے ہماری طرف سے 300 تیر انداز جو آگے پیچھے چلیں، اور تم ان کے تیروں کو سنبھالنا، میں دریا پار کرنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کہا کشتیاں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے، جو ایران کی سپر پاور کو ہلانے کے لیے جا رہے ہیں، کشتیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا لوگوں نے آپ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ کہا آؤ سب اپنے اپنے گھوڑے لو، بسم اللہ پڑھو اور گھوڑے دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈالو۔ دریا اتنا گہرا، بہت تیز بہاؤ والا دریا ہے، دریا دجلہ، ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، آج بھی اس کی روانی بہت تیز ہے، کافی لمبا دریا۔ اس وقت سعد ابن ابی وقاص 300 گھڑ سواروں کو لے کر دریا میں اپنے گھوڑے ڈالے۔ یہ نہیں دیکھا کہ گھوڑوں کو ہمارے ساتھ یہ بہا لے جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نہایت ہی پرسکون انداز میں دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے دیکھا، پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ خشکی پہ دوڑنے والا گھوڑا دریا کی تری میں بھی دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے ہوئے جب اس طرف کو پہنچنے والے تھے، تاریخ طبری میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں فارسی زبان میں، جو ایرانیوں کی زبان فارسی ہے، وہ کیا کہنے لگے جانتے ہیں؟ دیوا آمدند، دیوا آمدند، یعنی دیو لوگ آ گئے ہیں، دیو لوگ آ گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ گھوڑوں کو دریا میں سے بھی چلاتا ہوا کوئی آ گیا۔ وہ بغیر مقابلے کے ایران چھوڑ کر بھاگے تھے۔ یہی تو اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمیں کوئی ہمارے اس سیل رواں کو کوئی طاقت روکے گی نہیں، بس جو کچھ بھی روکتی ہے وہ تمہاری بزدلی روکتی ہے، تمہارے اپنے خیالات روکتے ہیں۔
اور آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا سرکار غریب نواز کو، ہند الولی کہتے ہیں، سنے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی۔ ہند الولی کا مطلب کبھی اب پوچھو ہند الولی کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہیں، غریب نواز ہے، معین المشائخ ہے، معین الدین ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، یہ سب لقب ہے، لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی، اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان۔ اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے۔ ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو، نفرت میں ہی صحیح، لیکن ہند الولی کہتے ہیں تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو، اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو۔ اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی، ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو، تاتاری ہوں کہ بربر ہوں، جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے۔ مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے، کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا۔ ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں، خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں، پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی۔ میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں۔ کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں، جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے، اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے، اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی ای وی ایم کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں، نہیں۔ سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے، ہزاروں آتے گئے جاتے گئے، ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے، چند سال پہلے وہ پی ایم بھی تھے، سی ایم بھی تھے، اب پوچھا تو پتا چلا کہ اب وہ کچرے میں ہیں، نہیں ہیں، کوڑے کا دان میں پڑ گئے، کہیں ہیں، سب ختم ہو گئے۔ لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا، اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں۔ اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، پرانی مندریں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھا، لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا، یہ انگریز لکھتا ہے، ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر یہ قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے، کہاں کی؟ کہا اجمیر معلیٰ کی قبر ہے، وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہد به الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہیں، دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں۔ ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے۔ اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔
اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ نادانو، کم سے کم اپنی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ داداؤں کو دین کون لے کر کے آ کے دیا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ داداؤں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا دین؟ 800 سال سے ہی جوکر ہی تمہیں دین دے رہے تھے؟ تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا۔ جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں۔ میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں۔ الگ الگ روایات ہیں، آپ سے کہا گیا عید کے لیے آپ جا رہے تھے اور سادات کا گھرانہ ہے۔ غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہے، ماں کی طرف سے حسنی سید ہے، دونوں طرف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں، نجیب الطرفین سید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں عید کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں، اس کے پاس گئے، اس سے دیکھا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی جلتی ہیں۔ یہ عطا رسول یوں ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو ودیت کیے گئے تھے۔ جو حضور کے لیے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک یتیم کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لا کر کے اسے نہلایا، کپڑے پہنایا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے لیے جا رہے ہیں، ایک غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے، تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خریدے جا سکیں۔ تو بہرحال جو بھی تھا، حضرت غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، مجھے رشک آ رہا ہے، اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں۔ اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے دوست، کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے، تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے، یہ بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے کپڑے ہیں۔ اس بچے نے جلدی سے اتار کر کے دیا اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا، اسے پہنایا۔ وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے۔ نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آئے، ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے، یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا، اس کے کپڑے میں پہن لیا۔ اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے۔ میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے، لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے، بہت بوسیدہ ہے۔ اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے، ہرگز نہیں، لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے۔ محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی۔ اجمیر معلیٰ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں، کبھی کم ہونے نہ دینا۔ جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی، غریب نواز کی، اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا۔ بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے، گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے، لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے، اسی پر میں ختم کروں گا۔ آپ کے فرامین مجھے آج سنانا ہے، ان کی کرامتیں بہت سنے ہیں، ان کے اخلاق و کردار آپ نے بہت سنے، ان کا تصرف، ان کی کرامات، ان کا زہد و تقویٰ شاید سب نے سنا ہوگا۔ برکت کے لیے میں نے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بلند و بالا اخلاق کیا تھے۔ میں نے دو تین مثالیں صرف برکت کے لیے رکھی، لیکن میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں میں اپنے سننے والوں کو غریب نواز کے فرامین اور ان کے اقوال، جس کو گولڈن ورڈز کہا جائے، وہ ضرور پیش کر کے جانا چاہتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں چند ہی چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟
اللہ کی امانت ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار کے بیچ میں ہے۔ یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں، ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والے، ان کے فرمان کو سنو۔ فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے، جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی۔ رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کے ولی سے کیا پیسہ اٹھا سکے گا؟ پہلی چیز سلطان الاولیاء کے دربار میں جانے کے بعد، ویسے تو عام زندگی میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنے بڑے دربار میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پابندی ہونی چاہیے۔ کیا تم غریب نواز کو اپنی قبر میں زندہ تصور کرتے ہو کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس وقت تم اجمیر میں گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے غریب نواز اپنے اجمیر میں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی، ادھر نماز ہو رہی ہے، میں بازاروں میں مستیاں کر رہا ہوں، عیش کر رہا ہوں۔ تو یہ تو غریب نواز کی محبت نہیں ہوئی میرے عزیز ہو، یہ تو تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے گئے، پکنک کے لیے گئے، ایک ٹور کر لیا تم نے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان، یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے، بیڑی پھونکنا ہے، چرس گانجا پینا ہے، ہاں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کچھ لوگ۔ یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے، وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے۔ ظالموں، تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ آنے والے جو نئے مسلمان ہو یا پھر ہماری نئی جنریشن ہے، کیا اس کو یہ بتانا چاہو گے کہ غریب نواز یہ تمام کام کرتے تھے اس لیے ہم بیٹھ کر کے یہاں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، صد بار معاذ اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ انبیاء سے بھی ہوگا، اولیاء سے بھی ہوگا، ہر مسلمان سے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں غریب نواز جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ فرمان غریب نواز ہے۔ میری ان باتوں کو ضرور نقل کرو اے مسلمانوں۔ غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے۔ بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے۔ غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا، سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ باہر میدان میں آ کر کے کھا لیا۔ ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے۔ ہاں یہی تو ہوتا ہے، لنگر کیا، فاتحہ کیا، نیاز کیا اور سمجھ بڑے ثواب کا کام۔ کس کو ثواب؟ خود کھانے کا ثواب، خود کھا کر کے ثواب۔ ثواب ان مسکینوں کو کھلانے کا فرمایا گیا ہے جن کے گھروں میں رزق نہیں پہنچا۔ ہاں اگر آپ کو خود کو کھانا ہے تو کھاؤ، پارٹی کر رہے ہو آپ کھا رہے ہو، میں ناجائز حرام نہیں کہہ رہا، کھاؤ، لیکن اس کو جس لنگر کا نام دے رہے ہو وہ لنگر نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو ستانا، پریشان کرنا، اس سے بڑا گناہ کبیرہ نہیں۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے، اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے، جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک بار اجمیر معلیٰ میں آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، ایک فقیر لاہور سے آیا اور درویشوں کی جماعت ہے، دوپہر کا وقت ہے، وہ آیا اور سرکار غریب نواز سے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے آیا تحفے میں، کہا کہ لاہور سے مٹھائی لایا ہوں غریب نواز کے لیے، وہاں سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قبول فرمایا، ہدیہ قبول فرما لیتے۔ تو وہ فقیر اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ حضور ایک تھوڑا سا میرے سامنے کھا لینا، تھوڑا سا میرے سامنے کھا لیں، ورنہ شان غریب نواز تو یہ ہے کہ سب تقسیم کر دیتے تھے، جو آتا سب کو بانٹ دیا جاتا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ سرکار غریب نواز بھی تھوڑا سا کھا لیں، جبکہ وہ جمعرات کا دن روزے سے تھے۔ حضرت غریب نواز نے
اس فقیر کے اسراف کو دیکھا اور مٹھائی اٹھائی کھا لی. ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے بہت بڑا تھا. جو مجمع میں بیٹھے تھے مریدین جو برسوں سے مجاہدوں میں ہیں سب ٹھٹک گئے کہ آج کیا غریب نواز کا روزہ نہیں تھا, آج جمعرات کا دن ہے اور مٹھائی کھا لیا, بھول کے تو نہیں کھایا. فوراً لوگوں نے یاد دلایا بعد میں کہ حضور آپ نے آج مٹھائی کھا لی, روزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا روزہ تھا. کہا بھول کے کھایا آپ نے؟ کہا نہیں, جان بوجھ کے کھایا. تو لوگوں نے پوچھا جان بوجھ کر کے آپ نے کیسے کھایا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا وہ ایک درویش میرے نبی کی امت کا, ایک فقیر بڑے دور سے چل کر آ رہا ہے, میرا روزہ تو نفل ہے, ٹوٹ گیا تو قضا کر لوں گا, اس کا دل ٹوٹے تو کون باندھے گا؟ اس کے دل کو میں نہیں توڑنا چاہتا تھا. یہ اذیت نہ پہنچانا, کسی کے دل کا خیال رکھنا, یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں سے. اور فرمان سنیں, ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے, اس میں کمی نہ کرے, پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے گا. قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے. یہ غریب نواز کا فرمان ہے. قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے. جو ایسا کرے وہ ملعون ہے, منافق ہے, کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے. یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے. یہ تمام چیزیں عمل کرو میرے مسلمان بھائی. جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا, اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا. کسی کو تم نے ذلیل کیا وہ تمہیں اتنا برباد کر دے گا جتنا تمہارا دوسرا گناہ نہیں برباد کرے گا. آپ سنیں, یہ بات بھی ضروری ہے, اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاقوں کے, تمہارا تقوی ہے نہ کہ علم. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں کوئی چیز لے جائے گی تو تمہاری پرہیزگاری, تمہارا تقوی ہے نہ کہ علم. علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقوی نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے. جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا. اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. اب پھر سنیں, اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو اللہ اسے دوست رکھتا ہے. پہلی چیز سخاوت, دوسری چیز ہے شفقت, تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری. سخاوت لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا, یہ سخاوت. شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ, لوگوں سے نرم بات کرنا. تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری, غرور و تکبر نہیں کرنا. پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو. دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے. دریا کسی کو روکتا نہیں, 1 بالٹی اٹھائے 10 بالٹی اٹھائے. فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو تو فرمایا دریا کی طرح. پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح. شفقت کیسی ہو؟ سورج کی طرح. سورج اتنا ہائی پاور کا ہے, اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں. جلاتا ہے سورج. شفقت ہے یہ سورج کی. صبح تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, دوپہر میں تمہیں اجالے دیتا ہے اور شام میں پھر ٹھنڈک دیتا ہے. ہائی پاور کا ہے لیکن شفقت ہے. اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح. زمین کی طرح عاجزی ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی, کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں, سر پہ نہیں چڑھتی ہے. آپ نے یہ 3 باتیں فرمایا, سخاوت دریا کی طرح کرے, شفقت سورج کی طرح کرے, عاجزی زمین کی طرح کرے, کہ ہر کوئی اس پر چل کے جاتا ہے لیکن کسی کو روکتی نہیں ہے, کسی کو روکتی نہیں. اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نیکی کرنے سے بھی بہتر ہے, اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے.
گناہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن گناہ کا بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے، اور یہ لوگ تجھے جہنم میں چھوڑیں گے نہیں، لے کر کے جائیں گے قیامت کی۔ یہاں جتنی تو نے ان کے ساتھ وفاداری کی تھی، یہ جتنے برے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری وفاداری یہ قیامت کے دن تیرے ساتھ نکالیں گے، اور کہیں گے بڑا وفادار دوست تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساتھ میں لے کے جائیں گے اس کو۔ قرآن میں وہ کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوتا۔ اب دیکھیں دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں۔ نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کہے، حق نہ چھپائے۔ نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے۔ نمبر 3 وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرے۔ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں، میں آخری بات فرماؤں۔ سچی توبہ چاہتے ہو نا؟ سچی توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں۔ یہ تو ہمیں یوں ہی پریکٹیکل طور پر ایک ریہرسل کے طور پر کرا دیا جاتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم بولنا۔ یہ 3 چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی۔ پیٹ بھر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے، رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے، اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے گا۔ اور ہر جگہ بیٹھ کر کے کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے، بات چیت کوئی بھی ٹاپک پر بات، کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے اپنی ٹپنی کرنا ہے، ہر چیز میں بولنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں۔ تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کہیں گے سب سے زیادہ تو آپ بول رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ تو میں فرامین غریب نواز سنا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے، انشاءاللہ العزیز طریقت کے راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوں گی۔ لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی۔ اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے۔ اس لیے یہ 3 باتیں سرکار غریب نواز کی جو میں نے آخر میں عرض کیا، کون سی سچی توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ کم کھانے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں، اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لیں۔ اولیاء کی طرح تو نہیں کر سکو گے آپ، محبوب الہی سے پوچھ لو، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے۔ محبوب الہی کے ہاں جو تربیت کے لیے آتے تھے وہ کیا فرماتے؟ چارٹ لگا ہوا تھا، فرماتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا متقیوں کا ہے۔ کون؟ محبوب الہی فرماتے متقی جو پرہیزگار ہے وہ پورے دن میں ایک ہی بار کھائے گا، اور فرماتے 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے۔ مومن کا کھانا، وہ نارمل مومن، بہت بڑا نہیں۔ پھر فرماتے ہیں 3 وقت کا کھانا یہ عام مسلمان کا ہے، اس سے اگر ایک دانہ بھی زیادہ کھائے تو فرمایا محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ 1 وقت کا کھانا متقیوں کا ہے، پرہیزگار کا ہے، 2 وقت کا کھانا مومن کا ہے، 3 وقت کھائے تو یہ نارمل مسلمان یعنی گنہگار عام آدمی، اس سے اوپر ایک بھی دانہ کھائے تو اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ یہ محبوب الہی نے فرمایا اس سے زیادہ کھائے تو پھر اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو۔ اب پتہ نہیں کتنے ہم میں سے گھوڑوں کے ساتھ باندھے جانے کے قابل ہیں، کتنے ہیں ایسے۔ کم کھانے سے نفس کی ہم تربیت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہوا مولا تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ہم یہاں ہوبلی میں ہیں اور ہمارے دل، ہماری جان، ہماری روح اب بھی اجمیر معلیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ تربت غریب نواز سے ہم آج بھی اپنے دل و جان سے وابستگی رکھتے ہیں۔ مولا آخری سانس تک غریب نواز کے